بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بس آخری چند باتیں کہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ دعائیں آڈینس کے سامنے رکھیں. آپ نے بھی مجھے اپنی فیوریٹ دعاز بتانی ہے. دیکھیں سب سے پہلے قابل غور بات جو میں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا، سٹریس کا وغیرہ وغیرہ، تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ، وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی اس میں طلب کہاں ہے؟ ہاں مجھے بتائیں. اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی. جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا. اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم. اس میں بھی توحید کا اقرار، اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل، یعنی اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی لیسن ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو رہی. آپ معاملات تو چلیں الگ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے. کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ریوائز کریں، اس توحید کو ان کلمات سے، اور پھر دیکھیں. پھر مغیرہ بھائی میں چاہوں گا ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا، ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا، تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے. دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس. تھراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک. یعنی کیا یہ کم اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں میں کس سے دعا کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال تو کر لو، اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، میری ماں بھی اسی کی بندی ہے. یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے، یعنی میں اللہ کا ہوں، جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے. اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ مغیرہ بھائی دیکھیں ایگزسٹینشیل تھیراپی ایک ہے اور گیسٹالٹ تھیراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں. اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھیراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے. اور ایون سی بی ٹی میں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی سوچ میں نے تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے. ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں، یعنی یہ محبتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، آپ ہی کا حکم غالب آئے گا. عدل فی قضاؤک، اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ. یہ 3 کانسیپٹس whatever solution you will bring forth for me that will be beneficial for me no matter what. ان میں سولوشن بھی ہے اور اس میں کانسیپٹ ریویژن بھی ہے کہ دیکھو بھائی پہلی بات سب اللہ کے کنٹرول، عقیدے کی اصلاح بھی ہے، عقیدے کی اصلاح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اسی کا حکم چلے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک ولم تہدن من خلقک. یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے، لیکن اس میں آپ اللہ سے، اللہ کے ناموں، یہ توسل ہے نا، وسیلہ پکڑیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے. تو آپ اللہ کے تمام نام، کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے، ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا، ہم نے ڈسکس کیا اینگزائٹی اینڈ سیڈنس. تو اینگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن، وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے. جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا، کیا خیال ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا، اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسیج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. سبحان اللہ. اسی طرح مغیرہ بھائی اینگزائٹی کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ 2 پیئرز ہیں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ دعا. یہ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بتائیں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے نا وہ بیسکلی وہی اینزائٹی ہے، ضرور بتائیے گا اس کا. پھر میں یہ بھی آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو
یہ فرمایا کہ اے میرے چچا عافیت مانگ، 3 بار انہوں نے، تو اللہم انی اسألک العافیہ اور اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اصل میں صبح شام کے اذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں، جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے، ساری چیزیں کور. پھر اصحاب کہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا، بہت اسپیشل دعا ہے. اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا بڑی اسپیشل دعا ہے. صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے. یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی لمبی دعا ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک. لمبی دعا ہے. ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا ہم کچھ اور. فیوریٹ دعا کون سی ہے اس میں سے؟ میری فیوریٹ دعا تو عافیت والی، اللہم جب مجھے کچھ سمجھ نہ آئے نا، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے، سارا کچھ سبحان اللہ آ جاتا ہے. تو یہ جو انگزائٹی کی ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور کچھ اپنی فیوریٹ دعاز بھی جو ہیں میں اپنی 2 فیوریٹ دعاز بتاؤں گا، اور یہ جو اس کا کانٹیکسٹ سے بتاؤں گا. یہ جو آپ نے دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ جو دعا ہے یہ بیسیکلی سیدنا ابو امامہ ان کی دعا ہے. تو یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو یہ وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، یعنی ایک سٹریس میں ہوں، ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں، انزائٹی، اور دوسری چیز کا ذکر کیا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، فائنینشیل برڈن. تو آپ کو پتہ یہ 2 بڑے مسئلے، ڈپریشن اور فائنینشیل برڈن ایک بہت بڑا پرابلم. اسٹریس اننیسیسریلی انسان اسٹریس لے رہا ہے آج کل، اور ڈپریشن ایک اللہ معاف کرے ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس چیز کو ریکارڈ کیا. اینی ویز تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم کہو صبح شام، یہ صبح شام کا وظیفہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ قرضے کو بھی دور کر دے گا، فائنینشیل برڈن کو بھی ریلیو کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ اسٹریس کو اور انزائٹی کو بھی دور کر دے گا. تو ہم اور حزن، علی بھائی سیڈنس، اور یہ اس کو میں ڈپریشن اور انزائٹی دونوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کانٹیکسٹ تھا. دوسری جو 2 دعائیں آپ نے ذکر کی خاص طور پہ، وہ جو ہے میری فیوریٹ دعا جو ہے نا، وہ ایک تو ہے ہدایت کی دعا ہے خاص طور پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور یہ خاص طور پہ وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا کی ہے دنیا کی برائیوں سے نکالنے کے بعد. تو اللہ جو لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا یا ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. جب تو نے اس کو ہدایت دے دی، یعنی ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھا نہ کر دینا یا ان کو پھیر نہ دینا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ رحمتیں اور عطیات یہ کرم کرنے والا ہے. یہ میں دعا بہت کرتا ہوں خاص. اور نوجوان جو پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے. ہمیں سب سے بڑا اس بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ایک ہے نا، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، کہیں یہ نہ، دنیا کی نعمت تو چلیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ انسان کو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. عافیت کی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور جو نعمتیں آپ نے ذکر کی ان کا بھی. لیکن خاص طور پہ دین کی نعمت کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سے بس یہ نہ لیں. تو ایک تو دعا میری یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ دعا جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے، اور وہ بھی بہت کمپریہنسو ہے، اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیها معاشنا واصلح آخرتنا التي الیہا معادنا واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا فی کل شر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی اصلاح کر دے، جس کی اصلاح پر تمام معاملات کی اصلاح ڈپینڈنٹ ہے. یعنی ہر چیز ڈپینڈنٹ کس چیز پر ہے؟ دین کے اوپر. اگر ایک بندے کا دین ٹھیک ہے نا، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ ہمارا دین ٹھیک کر دے. جب دین ٹھیک ہوگا نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز کیا کہ اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے جس میں ہم نے رہنا ہے. اگر ہم نے اس میں سروائیو بھی تو کرنا ہے، اللہ اس کے بھی مسائل حل کر دے. تیسری چیز اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے، جس کی طرف ہم نے الٹیمیٹلی لوٹ کے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے نا
اس میں خیر سے بھر دے اس دنیا میں. ہر چیز میری جب تک میں زندہ ہوں میں خیر میں رہوں, اور جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میں بھی شر سے بچنے کے لیے دنیا سے جاؤں. یعنی میرا جب جانا ہو تو میرے جانے میں بھی خیر ہو اس دنیا سے, اور میرے دنیا میں رہنے میں بھی خیر ہو. اتنی کمپریہنسو دعا, دنیا بھی مانگ لی, آخرت بھی مانگ لی آپ نے, اس طریقے سے آپ نے دین بھی مانگ لیا, اس طریقے سے آپ نے موت اور زندگی تمام نعمتیں مانگ لی. تو یہ میری دو دعائیں بھی بڑی ایک دعا جی ابراہیم علیہ السلام کی, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. کیا مطلب خوبصورت دعا. ویژن کے مطابق دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے میرے رب بسٹو حکم آن می, اللہ اکبر, مجھے حکم بسٹو حکم اینڈ حکمت بیسیکلی, اور پھر اے اللہ جوائن می ود دی رائٹیس والحقنی بالصالحین, صالحین کے ساتھ مجھے جوڑ دے, واجعل لی لسانہ صدق فی الآخرین, اور اے اللہ گرانٹ می این آنریبل مینشن ان لیٹر جنریشنز. اللہ اکبر. واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم اینڈ میک می ون آف دی انہیریٹرز آف پیراڈائز آف ڈیلائٹ. کیا جامع دعا ہے, خوبصورت دعا ہے, اور ایک قرآنک دعا ہے. تو آڈینس کو میں مغیرہ بھائی جسٹ ٹو کنکلوڈ ایک تو سید الاستغفار کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. صبح شام کے اذکار میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس دعا میں میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ ایموشنز کمبائن ہو رہے ہیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو, جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ریلیشن شپ, ایک ہیبت بھی ہو اس میں ہوپ بھی ہو, اس میں ایک لو بھی ہو, لو کا ایلیمنٹ بھی ہو. اس کی ٹرانسلیشن ضرور میں آڈینس کو کہوں گا دیکھیں, ہم ڈال بھی دیں گے. ایپس کچھ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, اور 2 ایپس سر فہرست ہیں. نمبر 1 حصن المسلم, آور فیوریٹ, الحمدللہ. حصن المسلم ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں آڈینس, اور اس میں سے دعائیں ایکسپلور کریں, پڑھیں, ذرا ڈبکی لگائیں اس ایپ میں, غور و فکر کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیا کام کیا ہے ماشاءاللہ الہدا نے. یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پوری کتاب بھی ہے دعاؤں کی, اور یہ ایپ ہے. خوبصورت دعائیں, بڑا زبردست دعاؤں کا مجموعہ, سبحان اللہ. اور قرآنک دعاز تو ضرور میں کہوں گا آڈینس کو پلیز اس پہ غور کریں, نکالیں. ربنا ایک کتاب ہے دعاؤں کے اوپر کہ ربنا والی دعاز ہیں کیا, تو یہ نکالیں ضرور. اور صبح شام کے اذکار جیسے مغیرہ بھائی آپ نے کہا ڈیفینیٹلی مسٹ ٹو ڈو ہیں صبح شام کے اذکار, اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. اور بس ہم یہی کنکلوڈ دیکھیں کریں گے کہ یاد رکھیں جو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی, اللہ اکبر, کہ دعا کی قبولیت 3 طرح سے, یا اسی وقت مل جائے اور یہ چھوٹا درجہ, یا اللہ کسی ہارم کو ریموو کر دے جو اس سے بہتر ہے, اور دیٹ از بیٹر فار یو. یا امیجن کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اچانک تمہارے سامنے تمہاری دعا کا اجر آ جائے, اور تم کسی بہت بڑی مشکل سے نکل آؤ وہاں پہ, جیسے کوئی سایہ آپ کو چاہیے ہو, کتنے فیزز آئیں گے میدان حشر میں, اور وہاں پہ آپ کی دعا سامنے آ جائے, یا جنت میں سامنے آ جائے, اللہ اکبر, یا کسی اور شکل میں آ جائے, تو کیا بات ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہاں مایوسی تو ہے ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ ہمیں اسی دن پتہ لگے گا جب راز کھلیں گے کہ دیکھو یہاں پہ کیسے تمہیں سیو کیا, یہاں پہ تمہیں کیسے سیو کیا. لیکن یہ کہ استغفار کثرت سے کریں انشاءاللہ. آپ نے بھی اس طرف بہت توجہ دلائی, عافیت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ. جنرل دعا زیادہ کریں, اللہ کی حمد بہت بیان کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ صبح 100 بار, شام کو 100 بار یہ پڑھنے کا تلقین بھی کی گئی ہے حدیث میں. تو میرے خیال میں جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں گے, ریسٹ ایشورڈ سب کچھ سنبھال. اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ, یہ کافی ہے. اگر آپ, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان باقی یاد نہ کرے, لیکن اگر انسان کو کبھی موقع سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. اور ایک بات سوری میں ایڈ کر دوں کہ اتنی اسپیسیفک دعاز بھی احادیث میں مینشن ہے, جیسے آپ ان ایپس میں جائیں گے دشمن سے بچنے کی. ہاں بالکل. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے مشورہ لیا کہ جی وہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے, کوئی فیملی کا جھگڑا تھا, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا, تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اب ڈر کی دعائیں بھی ہیں, خوف کی دعائیں, بالکل, اللہم اکفنی بما شئت. پھر اسی طرح وہ جو ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. پھر یہ بڑی جامع دعا, اللہ اکبر, اللہ اعز من خلقہ جمیعا, اللہ اعز مما اخاف واحذر, یہ بہت لمبی دعا ہے.
یہ ضرور ہم شیئر مطلب یاد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جتنا دعاؤں کو یاد کرتا, دیکھیں جب انسان دعاؤں کو یاد, اچھا یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جتنی دعائیں آتی ہوں نا اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے میں وہ بھی مانگ لوں, وہی مانگ لوں, پھر ٹائم بھی لگتا ہے. جب جس کو دعا آتی نہیں ہے زیادہ تو وہ بیچارہ پھر ظاہر ہے اس کو بھی ٹائم کم لگے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, دعائیں سیکھیں. اور بڑی اچھی کتابیں ہیں شیخ, اس میں نا باقاعدہ یعنی مسنور اور اتھینٹک. میری کوشش میں ریکمینڈ یہی کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو کہ بھائی اوتھینٹک روایات پہ, اوتھینٹک دعاؤں میں جائیں. وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں. ہاں تو اس کے بعد, ہاں لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں میری سیٹسفیکشن اپنی زبان میں مانگ, پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن آئیڈیل بہتر یہ ہے کہ مسنون مانگیں. یہ ہم نے 2 اوتھینٹک ایپس حصن المسلم اور وإياك نستعين. تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ مغیرہ بھائی یہ جو دعا ہے نا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ غلبہ پائیں, صحیح ہے, ظالموں کے قہر سے. اس نے مجھے خود بتایا بھائی نے کہ علی بھائی جب بھی میری کسی ٹیڑھے بندے سے ملاقات ہو نا, جو مجھے ڈر ہو, میں یہ پڑھ کے جاتا ہوں اور کہتے ہیں کہ اس کی زبان کو گرا لگ جاتی. مطلب یہ کہتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بندہ بول نہیں پاتا میرے یہاں. دس از بیوٹیفل. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ آپ کی کیا جو ہے وہ, میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا, ایک ادب رہ گیا دعا کا جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں کور کر لیتا ہوں انشاءاللہ اور بات ختم کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا. 3 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے, اور یہ پوری الگ ٹاپک ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کی ہو تو انسان اس کا وسیلہ دے سکتا ہے, جو خالصتاً اللہ کے لیے انسان نے نیکی کی ہو تو اس کا دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کو انسان ریفرنس دے کے مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں تیرے لیے کیا تھا, تو اگر وہ تجھے پسند آئی تھی تو میری اس کے بدلے آج یا پھر اس کی وجہ سے تیری رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو اور تو یہ میری مراد کو پورا کر دے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسماء الحسنہ ان کا ریفرنس دے اللہ کو, کہ اللہ تو رزاق ہے, تو رحیم ہے, دیکھ تیرے ہاتھ میں, اس طرح کی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ذکر کرنا یہ بھی مسنون, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کسی سے دعا کروا لے. اگین میں نے کہا تھا کہ مین بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے لیے خود مانگے, لیکن کبھی کبھی اگر انسان کو کوئی موقع ملے, کوئی نیک آدمی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں, تو اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں. آل دو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے زیادہ مانگیں, لیکن اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں اور ان سے ضرور دعا کروائیں. ماؤں سے خاص طور پہ دعا کرائیں, زندہ لوگوں سے, اپنے ماؤں سے دعا کروائیں, اپنے بڑوں سے دعا کروائیں جو آپ کے لیے واقعی بہت سنسیئر ہیں. تو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ خیر ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جی ہمیں توحید کا اقرار کرنے والا بنائے, ہمیں عاجز بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جتنے لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دعا کا صحیح فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جو لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بھی اچھے کروا دے, پریشانیاں آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.